بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت یوٹیوب چینلوں پر اور مختلف سوشل میڈیا میں اس طرح کی اسلام مخالف سرگرمیاں دیکھنے کو مل رہی ہیں کہ اتنے مرتد لوگ ہیں جو اپنے کو مسلمان نام رکھنے کے بعد ایکس مسلم میں فخر محسوس کر رہے ہیں، اور اسلام چھوڑنے پر ان کو اپنا بڑا گھمنڈ ہے کہ ہم نے اسلام میں یہ کمی پائی وہ کمی پائی، نعوذ باللہ، اور وہ اسلام کے خلاف مستقل پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ قرآن کریم نے اس سلسلے میں بہت استغنا اور بے نیازی کے ساتھ سب کو دعوت دی ہے کہ جسے مرتد ہونا ہو مرتد ہو جائے، وہ دین اسلام کا کچھ بھی نہیں اکھاڑ سکے گا، کچھ بھی بگاڑ نہیں سکے گا۔ قرآن نے کہا چھٹے بارے میں سورہ المائدہ میں آیت نمبر 54 میں، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذلک فضل اللہ یؤتی من یشاء۔ اے ایمان والو، اے مسلمانوں، تم میں سے جو اپنے دین سے مرتد ہونا چاہے شوق سے مرتد ہو جائے، اللہ کو اس کے اسلام کے ایمان کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ فسوف یأتی اللہ بقوم، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اپنے دین کا جب زندہ رکھنا ہوگا تو ایسے لوگوں کو توفیق دے دے گا جو اللہ سے ٹوٹ کر محبت کرنے والے ہوں گے، اور اللہ بھی ان سے محبت کرے گا۔ مومنوں کے لیے شفیق مہربان ہوں گے، کافروں کے لیے سخت ہوں گے، اور وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کو خاطر میں نہیں لائیں گے، ولا یخافون لومۃ، یہ اللہ کا فضل ہوگا ان پر۔ چنانچہ اس آیت کے روح سے ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ چند خبیث قسم کے لوگ، گھٹیا قسم کے لوگ، لالچی قسم کے لوگ، دنیا دار قسم کے لوگ، مفاد پرست اور فاسد اغراض ذہنیت رکھنے والے لوگ اسلام سے ہٹتے ہیں، دنیا کا سودا کرتے ہیں اور دین کو چھوڑتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان سے کہیں بہتر 1000 گنا اچھے لوگوں کو اسلام کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ وہ حلقہ بگوش اسلام ہو کر کے اسلام قبول کرنے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ ایک تو نہیں، درجنوں ایسی مثالیں، ایک گیا اور اس کے بدلے میں 1000 گنا اچھا اللہ تعالیٰ نے اسلام میں داخل کر دیا۔ اور یہ اسلام جو ہے اسلاموفوبیا، تو اسلاموفوبیا جو اس وقت چل رہا ہے، اسلام سے ڈر اور اسلام سے بھے بیٹھا ہوا ہے، لوگوں کو جو ہے خوف دل میں ہے کہ اسلام ترقی کر جائے گا، مسلمان بڑھ جائیں گے، کیا ہوگا۔ اسلام کے دامن ہی میں تو یہ نجات ملنے والی ہے۔ تو یہ جو ایکس مسلم کی سازشیں ہیں اور اس طریقے سے مرتد لوگوں کا ٹولہ ہے جو مسلم نام نہاد ہو کر کے پھر اسلام کو چھوڑ کر کے وہ اسلام کے خلاف جو ہے پروپیگنڈے میں ملوث ہے، اس سے پہلے بھی اس سے بھی اس طرح کی حرکتیں ہو چکی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اسلام کے خلاف اس طرح کی سازشیں نہ ہوئی ہوں۔ تیسرے پارے میں سورہ آل عمران میں آیت نمبر 72 میں یہودیوں کی اس طرح کی چالوں کا ذکر ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں یہ چال چلی تھی جو آج چالیں چلی جا رہی ہیں۔ چال کیا چلی تھی؟ یہودیوں نے یہ چال چلی تھی کہ ایسا کرتے ہیں کہ ہم میں سے جو پڑھا لکھا طبقہ ہے تو ایک طبقہ صبح کو اسلام قبول کر لے گا، مسلمان بن جائے گا، اور شام ہوتے ہوتے وہ اسلام سے پھر جائے گا اور واپس جو ہے پھر یہودی بن جائے گا، اور یہ کہے گا کہ ہم نے اسلام میں گھس کر کے دیکھا، قریب جا کر کے دیکھا، اسلام قبول اچھا سمجھ کر کے قبول کیا، لیکن ہمیں اسلام میں تو کوئی خیر نظر ہی نہیں آئی، لہذا ہم پھر سے واپس ہو گئے۔ لہذا اس کی وجہ سے لوگ ممکن ہے کہ اسلام سے پھر جائیں، اسلام سے بدگمان ہو جائیں۔ چنانچہ یہ خطرناک چال نبی کریم علیہ السلام کے دور مبارک میں اسلام کے خلاف ہو چکی ہے۔ آیت پڑھیے، وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اسلام کے خلاف اس طرح کی چالیں اور سازشیں کوئی نئی بات نہیں ہے، ابتداء اسلام میں بھی یہ چالیں چلی جا چکی ہیں، یہودیوں نے بھی یہ سب چالیں چلی ہیں جو آج لوگ چل رہے ہیں، قرآن میں جس کا تذکرہ کیا گیا ہے، لیکن اسلام کا اس سے کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے۔ وہ اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں جو اسلام چھوڑ کر کے اپنی ہمیشہ کی آخرت کو خراب کر رہے ہیں۔ سورہ البقرہ میں آیت نمبر 217 میں ایسے مرتدوں کے لیے اعلان ہے، وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، کہ تم میں سے جو مرتد ہو رہا ہے، اپنے دین سے پھر رہا ہے، اگر وہ اسی حال میں مرتا ہے، کفر کے ساتھ زندگی ختم ہوتی ہے، تو فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، دنیا آخرت میں اس کے اعمال سب غارت ہو جائیں گے اور وہ کہیں کا نہ رہے گا، جیسے دھوبی کا کتا، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، یہی اس کا حشر ہوگا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ آج بھی 1500 سال اسلام کو ہو رہے ہیں، اسلام کے اندر اتنی کشش، اتنی حقانیت اور اسلام کے اندر وہ ابھی خوبیاں باقی ہیں جو
ایک خالی ذہن شخص اگر اسلام اور قرآن کا، پیغمبر اسلام کی سیرت کا مطالعہ کرے گا، وہ اسلام کا غلام بنے بغیر رہ نہیں سکے گا۔ اس وقت اسلام کے علاوہ کسی دین کو ماننے میں نجات کا کوئی سامان ہی اسے نظر نہیں آئے گا۔ سارے دین میں ہم دین اپنی حقیقت کو، اپنی حیثیت کو، اپنی وقت کو کھو چکے ہیں۔ آپ خود غور فرمائیں کہ دین اسلام میں جو توحید ہے، جو قرآن کریم محفوظ ہے، پیغمبر اسلام کی سیرت محفوظ ہے، کیا کسی بھی آسمانی کتاب کی اپنی کتاب اس شان کے ساتھ محفوظ ہے؟ کیا ان کے نبی کی سیرت اس شان کے ساتھ محفوظ ہے؟ ان کا اپنا کوئی کعبہ مرکز موجود ہے؟ اسی طریقے سے کوئی بھی دین ایسا نہیں گزرا جس نے یہ کہا ہو کہ یہ دین قیامت تک کے لیے ہے۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے یہ نہ صرف کہ بھیجا گیا ہے قیامت تک کے لیے، میری نبوت اور رسالت قیامت تک کے لیے بچ کے، بلکہ مجھے کہا بھی گیا ہے کہ واضح لفظوں میں اعلان کر دیں، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اور اعلان کر دیجیے من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، کہ دین اسلام کے علاوہ کوئی دین اب قابل قبول نہیں رہ جائے گا۔ اور کہا گیا کہ آپ اعلان کر دیجیے وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، کسی پیغمبر نے یہ تو نہیں کہا کہ میرا دین، میری عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ہو کہ قیامت تک کے لیے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہو۔ جب آپ کے پیغمبر اور جو لوگ دوسرے دینوں کے مان رہے ہیں، ان کے اسکالر یہ کہہ ہی نہیں رہے ہیں کہ ہمارا دین قیامت تک کے لیے ہے، بلکہ آپ کھنگال کے دیکھیں گے تو ان کی تعلیمات میں یہ ملے گا کہ آخری پیغمبر آنے والے ہیں، کلکی اوتار آنے والے ہیں، فارقلیت آنے والے ہیں، احمد محمد آنے والے ہیں، تو آخری پیغمبر کی سب ماننے کی دعوت دے رہے ہیں۔ لہذا جب انسان سچے دل کے ساتھ حق کی تلاش کرے گا، جستجو کرے گا، تو اسے نظر آ جائے گا۔ ایک شخص عیسائی تھا، اس نے جب ہسٹری لکھی تو اس نے دنیا بھر کے 100 آدمیوں کو چنا اور اس نے کہا کہ ہم سب کی سیرت لکھتے ہیں، تو اس نے کہا کہ 100 آدمیوں میں سے ہم سب سے اول درجہ جو ہے کامیابی اور ان کے اخلاق اور ان کی سیرت کردار کے اعتبار سے سب سے پہلا مقام کس کو دے؟ باوجود ہے کہ وہ عیسائی تھا، لیکن اس نے جو دا 100 کتاب لکھی، 100 بڑے آدمی، تو اس میں سب سے پہلا مقام اس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ معلوم ہوا کہ آدمی اگر صرف جو ہے تعصب کی نگاہ نہ لگائے، تعصب کی اینک اتار دے، تو انشاءاللہ اسے اسلام کی حقانیت جو ہے ایسے ہی نظر آ جائے گی جیسے آفتاب سے نظر آتا ہے انشاءاللہ۔ تو بہرحال یہ جو ایک سے مسلم کی چالیں چلی جا رہی ہیں، مسلمانوں کو اس سے بہت زیادہ ڈرنے اور خائف ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ اسلام بدنام کر رہے ہیں، مسلمان بدنام ہو رہے ہیں۔ انشاءاللہ کچھ نہیں بدنام ہونے والا ہے، اسلام کی حفاظت کا وعدہ اللہ کی طرف سے ہے۔ ہاں، مسلمان اپنے دین اسلام سے جڑے